सूरा अल-मुद्दस्सिर आयत नंबर 8। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा नुक़िर फ़िन्नाक़ूर फ़ज़ालिक यौमइज़िन यौमुन असीर अलल काफ़िरीन गैरु यसीर ज़रनी वमन ख़लक़तु वहीदा वजअलतु लहू मालन ममदूदा वबनीन शुहूदा वमहदतु लहू तमहीदा सुम्म यत्मअु अन अज़ीद कल्ला इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा सउर्हिक़ुहु सऊदा इन्नहु फ़क्कर वक़द्दर फ़क़ुतिल कैफ़ क़द्दर सुम्म क़ुतिल कैफ़ क़द्दर सुम्म नज़र सुम्म अबस वबसर सुम्म अदबर वस्तकबर फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिह्रुन युअ्सर इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर सउस्लीहि सक़र वमा अदराक मा सक़र ला तुबक़ी वला तज़र लव्वाहतुन लिलबशर अलैहा तिस्अत अशर वमा जअलना अस्हाबन नारि इल्ला मलाइकतन वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतन लिल्लज़ीन कफ़रू लियस्तयक़िन الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين
وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق الله العظيم. جہاں سے آج تلاوت ہوئی ہے یہ اس سورت کی 8ویں آیت ہے. میں نے بتلایا تھا گزشتہ ہفتے کہ اس سورت کی 7 ابتدائی آیتیں اس وقت اتری تھیں کہ جب پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد کافی عرصے وحی نہیں آئی تھی، جس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، گیپ کا زمانہ. اس کے بعد یہ وحی آئی تو یہ 7 آیتیں شروع کی اتری تھیں. 8ویں آیت سے لے کر آخر تک یہ کچھ اور عرصے کے بعد اس کا نزول ہوا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے اور دعوت حق دینے کے لیے بعض لوگوں کے گھروں پر جہاں کہیں اجتماعات ہوتے وہاں تشریف لے جاتے. ایسے ہی حج کا زمانہ آتا تو حاجیوں کے قافلے آ کر رکتے تو ان کے پاس جا جا کر آپ قرآن شریف پڑھ کر ان کو سناتے اور اسلام کی دعوت دیتے. یہ وہ وقت ہے. تو چونکہ آپ کا یہ عمل مکے والوں کے سامنے تھا کہ آپ کو جہاں موقع ملتا ہے 4 آدمی جمع ہو رہے ہیں، کوئی بھی اجتماعی کہیں صورت ہے اور آپ پہنچ گئے دعوت دینے کے لیے. تو اب حج کا زمانہ آ رہا ہے، حجاج مختلف علاقوں سے آئیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ رکیں گے نہیں، یہ جا کر اپنی بات کہیں گے اور ان کی بات میں اثر ہے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ باہر سے آئے ہوئے کچھ لوگ اگر ان کی بات مان کے چلے جائیں تو یہ تو ان کا دین، ان کا مذہب دنیا میں پھیل جائے گا. کیا صورت ہونی چاہیے کہ جس سے کہ یہ بات ان کی نہ بن سکے اور لوگ ان کی بات کو نہ سن سکیں. یہ فکر تھی اہل مکہ کو. اس کے لیے میٹنگ بھی ہوئی اور سب لوگوں نے غور و فکر کیا. تو سرداران مکہ جمع ہیں جن میں خاص طور پر ابو جہل کا ہونا تو ضروری تھا. انہی میں ولید ابن مغیرہ جو ہیں، جو بڑے مالدار ہیں، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ملینر ہیں مکے کے اندر. ان سے بڑا شاید ہی کوئی مالدار مکے کیا بلکہ دور دور ہوگا، وہ بھی موجود ہیں. تو ولید ابن مغیرہ نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، ایک چیز طے کر لو کہ جو سب مل کر محمد کے بارے میں کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہ ہو کہ جس کے جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. اب جب مختلف لوگ مختلف بات کہیں گے اس کا اثر نہیں پڑے گا. ایک ہی بات طے کر لو جو سب مل کر کہیں. تو ظاہر بات ہے جب ایک ہی بات ہر آدمی آگے کہے گا تو لوگ کہیں گے یہ بات صحیح ہے، آخر اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ طے کرو کہ محمد کے بارے میں کیا کہنا چاہیے. کسی نے کہا کہ صاحب ہم کہیں گے کہ یہ شخص جو ہے وہ شاعر ہے اور شعر کہتا ہے، شاعری کرتا ہے، لہذا تمہیں اگر شاعری سننی ہے تو ہمارے پاس ایک سے ایک شاعر موجود ہیں. یہ بات ذہن میں رہے، یہ میں پہلے بتلا دوں کہ مکے کے لوگ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح بات کہتے ہیں کہ جیسے شاعروں کے کلام میں ردیف اور قافیہ ہوتا ہے. جانتے ہیں ردیف اور قافیہ؟ تو اس طرح کا آپ کوئی کلام پیش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کو تو وہ بھی جانتے تھے کہ ردیف اور قافیہ کی پابندی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھ کر نہیں سناتے. قرآن شریف میں ردیف اور قافیہ نہیں. تب آپ کو شاعر کہے جانے کے معنی کیا تھے؟
وہ دوسرے معنی کے لحاظ سے، اور وہ یہ ہے کہ جو بات خیالی کہی جائے جس کا تعلق حقائق سے نہ ہو، اس کو بھی شاعری کہا جاتا ہے۔ اور قرآن شریف میں جو شعراء کے تعلق سے سورہ الشعراء میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ اسی معنی کے لحاظ سے کہا ہے۔ قرآن نے رد کیا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ شاعر ہیں، کہاں سے یہ شاعر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ شاعروں کی بات کی طرح کی بات ان کی ہے ہی نہیں۔ وہاں سوال ردیف قافیہ کا نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ شاعروں کی بات کو دیکھ لو، وہ خیالات کی وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ان کا گروپ جو ہے وہ عجیب قسم کا بے دین قسم کے لوگ جو ہیں جن کا دین اور دیانت سے کوئی واسطہ نہیں، وہ ان کے آگے پیچھے چلتے پھرتے ہوتے۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون، وہ باتیں کہتے ہیں جن کا تعلق عمل سے اور فعل سے ہے ہی نہیں، خیالی باتیں ہیں خالی۔ جس کی خیالی پرواز بہت اونچی ہوگی اتنا ہی اعلیٰ درجے کو اس کو شعر سمجھا جاتا ہے۔ تو شاعری جو ہے وہ دراصل خیالی باتوں کے معنی میں کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سینس میں کہا ہے۔ اسی واسطے اسی جگہ سورہ شعراء میں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، شاعروں میں مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جو نیک عمل جنہوں نے کیا اور اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ایسے شاعر نہیں۔ اسی وجہ سے جب یہ آیت اتری تھی والشعراء یتبعہم الغاوون، تو کعب ابن مالک، حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہم، یہ حضرات حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور روئے جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کہ یا رسول اللہ وہ جو قرآن شریف کی آیت اتری ہم تو شعر کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے آگے کی آیت کیوں نہیں پڑھی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات؟ فرمایا یہ تمہارے بارے میں ہے، اس لیے کہ تم جو کچھ کہتے ہو اس کا تعلق وہم اور خیال سے بالکل نہیں، تم حقائق بیان کرتے ہو اپنے شعروں کے اندر، لہذا تم اس میں نہیں آتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شاعر کہا جاتا تھا، کہنے والے کہتے تھے، وہ اس سینس میں کہتے تھے کہ یہ خیالی باتیں کہتے ہیں۔ کیا ہے وہ خیالی باتیں؟ قیامت ہوگی، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، سوال و جواب ہوگا، یہ تھی وہ باتیں جس کے لیے کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ شاعر ہیں۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا دیکھو غلط ہے یہ بات، ہم جانتے ہیں شاعری کیا چیز ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شاعروں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، شاعروں کے خیالات کیسے ہوتے ہیں۔ تو شاعروں کی شعر اور محمد جو کلام پیش کرتے ہیں، خود محمد کی زندگی جس طرح کی ہے ان میں کوئی مطابقت نہیں، لوگ اس کو مانیں گے نہیں۔ تو پھر کچھ نے کہا کہ ہم اس صورت میں ان کو جادوگر کہیں گے۔ ولید نے کہا کہ تمہاری یہ بات بھی نہیں چلے گی، اس لیے کہ جادوگروں کی زندگی جس طرح ہوتی ہے، جس طرح وہ اول فول باتیں کرتے ہیں، جس طرح کی وہ چیزیں گنگناتے پھرتے ہیں، ان کا انداز جو ہوتا ہے، ان کی نیتیں جو ہوتی ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ محمد کی زندگی پاک اور صاف ہے، بچپن سے لے کر کے اور ادھیڑ عمر ہو رہی ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح زندگی ہے۔ کون مانے گا تمہاری اس بات کو کہ یہ شخص جادوگر ہے؟ یہ بھی نہیں چلے گی بات۔ لوگوں نے کہا کہ پھر ہم کو کیا کہنا چاہیے، تم ہی سوچ کے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ محمد جو کلام پیش کرتے ہیں، ولید ابن مغیرہ نے کہا اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں، اس کی شاخیں بڑی پھلدار ہیں، اس کے ظاہر جو ہے بڑا مٹھاس ہے، اس کے اندر، اس کے باطن کے اندر جو ہے بڑی معنویت ہے۔ میں کیا کہوں تم سے؟ لوگوں نے جب یہ سنا کہ اوہو یہ تو ولید ابن مغیرہ ہی بگڑ گیا، تو ابو جہل نے کہا کہ ولید تم سن لو، قوم جب تک راضی نہیں ہوگی جب تک تم محمد کے بارے میں کوئی بات جو ہے ایسی ویسی نہ کہو۔ تو غرض ہے کہ سبھی سر ہو گئے۔ تو ولید نے کہا اچھا مجھے ذرا سوچنے کا موقع دو۔ بہت سوچا اور سوچ کر آخر کو اپنی لیڈری باقی رکھنی تھی۔ یہ ستیہ ناش ہو اس لیڈری کا احساس کا کہ یہ عزت اور یہ جو وجاہت جو ہے یہ آدمی کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی، حق ناحق ہو جاتا ہے اور ناحق حق ہو جاتا ہے، اور قرآن اسی پر دراصل گہری مار مارتا ہے کہ اہل مکہ جو ہیں وہ حق کو حق سمجھتے ہوئے نہیں قبول کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنی لیڈری کی جو ہے وہ لاج رکھنی تھی۔ تو ولید ابن مغیرہ اب اسی پوزیشن میں آ گیا کہ میں اگر حق بات کہوں تو میرا جو ہے ایک وقار مکے کے اندر وہ چلا جاتا ہے۔ تو سوچ کر اس نے منہ بنایا جیسے بہت نفرت کا اظہار ہو رہا ہو،
کسی چیز کا مذاق اڑاتے ہوئے منہ بسور کر کے اور گردن ذرا کرتے ہوئے کہتے ہاں اگر تم ایک بات کہہ سکتے ہو وہ بات چلے گی، بالکل صحیح ہے بات، جادوگر کہو۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ ابھی تو تم کہہ رہے کہ جادوگر نہیں ہے۔ ہاں وہ اس سینس میں کہنا کہ یہ شخص جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے خاندانوں کے اندر پھوٹ ڈال دی ہے، ماں باپ کو اولاد سے، اولاد کو ماں باپ سے، بھائی کو بہنوں سے جدا کر دیا ہے، یہ ایسا جادوگر ہے، یہ بات تم کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، یہ طے ہو گیا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ حجاج آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کرتے پھر رہے اور وہ لوگ جو ہیں دوسری تبلیغ کرتے پھر رہے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ اگر جادوگر ہے تو ذرا ہم بھی تو دیکھیں کیسا جادوگر ہے، ہم کو بھی تو ضرورت پڑتی جادوگر کی کبھی نہ کبھی، تو دیکھ لے کیسا جادوگر ہے۔ تو بقول مفسرین کے کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروپیگنڈا خود ہی کر دیا، خود ہی جا کر جہاں نبی نہیں پہنچے وہاں خود پہلے پہنچ گئے۔ دیکھنا ایک آدمی آ سکتا ہے تمہارے پاس، اس کا نام محمد ہے، ذرا جادوگر ہے، ذرا ہوشیار رہنا۔ ابھی لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا محمد کون ہے، انہوں نے خود ہی جا کر بتا دیا۔ تو اللہ میاں نے کام اس طرح سے لیا، اس پر یہاں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ واقعہ اگرچہ ایک ہے، ایک صف کا ہے، لیکن قرآن نام نہیں لے رہا ہے، دو وجہ سے، یہ بات میں بتلا دوں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کا یہ سسٹم نہیں ہے کہ برے کو برا کہہ کر کے بدنام کرے، قرآن کی عادت نہیں، سوائے ایک شخص کے کہ ابو لہب کا نام قرآن نے لیا ہے، ورنہ اور کسی برے کا نام قرآن نے نہیں لیا۔ فرعون کا نام ہے، وہ تو فرعون تو یوں کہیے کہ فرعون جو ہے وہ دراصل ایک فرد کا بھی نام ہے اور فرعون ایک لقب بھی ہے، بہرحال لیکن فرد کا جہاں تک تعلق ہے وہ سوائے ابو لہب کے اور فرعون کے اور حامان اور قارون کے اور نام نہیں آئے ہیں، عادتاً نام نہیں لیا۔ تو اس سے ہم کو ادب بھی ملتا ہے کہ ہمیں برے کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، برائی کو برا کہنا چاہیے۔ اگر برائی کہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم کو کہنا چاہیے بھائی یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات نہیں ہے کہ کہیں کہ فلانا آدمی جو ہے وہ ایسا ہے اور ویسا۔ ایک تو ادب یہ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن نام لے دیتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایک فرد کی بات تھی وہ ختم ہو گئی۔ قرآن برائی کو جب کہتا ہے کہ یہ چیز بری ہے، اب چاہے تو ولید ابن مغیرہ نے کی ہو، چاہے وہ کسی اور نے کی ہو، اور چاہے وہ کوئی اور آئندہ چل کر کرے، اگر وہ بیماری کہ جو بیماری ولید ابن مغیرہ کے اندر ہے اور قرآن اس کو ناپسند کرتا ہے، تو پھر وہ بیماری جہاں جہاں بھی پائی جائے گی وہ بیماری ہی ہوگی اور اس کو ناپسند کیا جائے گا اور اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ ولید ابن مغیرہ جس بیماری کے اندر مبتلا تھا وہ بیماری صرف ولید کے لیے نہیں تھی بلکہ اور بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لہذا اس آئینے میں لوگوں کو اپنے احوال کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کہیں وہ بیماری تو نہیں آ گئی جو ولید ابن مغیرہ کے اندر تھی، اس لیے قرآن نے نام نہیں لیا۔ اور واقعات اگرچہ شخصی ہوں مگر قرآن کو اسی لیے بیان کرتا ہے قیامت تک تاکہ لوگ ان برائیوں سے اپنے کو بچائیں۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، بات کہاں سے شروع کی گئی ہے؟ بات حاصل یہ ہے کہ تم دنیا میں جو کچھ دھاندلیاں کر رہے ہو کر لو، جو پلان بنا رہے ہو وہ بنا لو، لیکن ایک وقت جو آنے والا ہے فنا، جب وہ وقت آئے گا تب تم کیسے بچو گے؟ اس وقت کے بچاؤ کہ تم نے کوئی تدبیر کر لی کہ نہیں کر لی۔ یہاں محمد کے مقابلے میں تمہاری سازشیں چلتی کہ نہیں چلتی وہ مسئلہ جانے دو، لیکن جب تم اس عدالت میں پیش ہوگے جہاں یوں کہیے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پھر وہاں کیا صورت ہوگی؟ فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب وہ سور پھونک دیا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، فرمایا کہ وہ دن جو ہے وہ تو بہت ہی تنگی کا دن ہوگا، سخت دن، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور کافروں کے تعلق سے تو اس میں ذرا بھی آسانی نہ ہوگی اس دن کے اندر۔ معلوم یہ ہوا کہ دن جو ہے وہ کافروں کے حق میں سخت ہے۔ جب یہ قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ جو کافر نہیں ہیں ان کے لیے وہ دن سخت نہیں ہوگا۔ اس میں یہ بات مختصراً بتلا دوں کہ قرآن حکیم میں اور احادیث میں کہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ دن سبھی کے لیے سخت ہوگا، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ فلاں کے لیے سخت ہوگا فلاں کے لیے سخت نہیں ہوگا، اور کہیں اس طرح کی بھی آیتیں ہیں جیسے آپ نے یہ دیکھا کہ یہ کافروں کے لیے سخت ہوگا۔ اصل میں ایسا سمجھیے
کہ یہ بات ہے کہ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی وقت میں مختلف جگہ مختلف موسم ہے، کہیں گرمی ہے تو کہیں جو ہے وہ معتدل موسم ہے نارمل، اور کہیں سردی ہو رہی ہے ایک ہی وقت میں۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت میں بھی یہی صورت ہو، اللہ سبحانہ و تعالی جب کافروں کو الگ کر دیں گے اور مومنین کو الگ کر دیں گے، اس وقت یہ ہے کہ جہاں مومنین ہیں وہاں ان کے لیے سختی کی کوئی صورت نہیں ہے، اور جہاں کافرین ہیں وہاں کا ٹیمپریچر بھی ہائی ہے اور وہاں کے حالات بھی بڑے تکلیف دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصل میں قوت برداشت پہ بھی موقوف ہے۔ ایک سردی ایک آدمی سے بالکل برداشت نہیں ہو رہی، وہی سردی دوسرا آدمی برداشت کر لیتا ہے۔ ایک آدمی سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، دوسرا آدمی برداشت کر لیتا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، خارج میں حالات کیا ہیں، ماحول کیا ہے، اور خود اس آدمی کے اندر وہ اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت کا سختی سب کے لیے ہو، مگر مؤمنین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی وہ صلاحیت پیدا کر دیں کہ وہ اس سختی کو وہ ان کے حق میں وہ سختی نہ رہے، سمجھ میں آیا، اور کافروں کے لیے یہ ہو جائے کہ وہ بلبلا اٹھیں۔ دونوں صورتیں ہو سکتی، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو یہی ہے جمع کی صورت۔ فرمایا علی الکافرین غیر یسیر، وہ کافروں پر وہ دن آسانی کا نہیں ہوگا۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے فرما رہے ہیں کہ اب میرے اوپر چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو اور اس کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ وحیدن، اکیلا کس اعتبار سے اکیلا ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے، وہ نہ مالدار بن کے آیا، نہ محقق بن کے آیا، نہ مجتہد بن کے آیا۔ تو کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے ذاتی کمالات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی زندگی میں پھر کسی کو عالم بناتا ہے تو کسی کو جاہل رہنے دیتا ہے، تو کسی کو مالدار بناتا ہے تو کسی کو تندرست، کسی کو بیمار۔ یہ زندگی میں انسان کو جو کچھ کرتا ہے اور اس پر یہ حالات طاری ہوتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے تو کوئی نہیں لے کر آئے، اس کے اپنے ذاتی کمالات نہیں ہوتے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ میں نے اس کو اکیلا پیدا کیا تھا، اس کے ساتھ نہ اولاد تھی، نہ کوئی پارٹی تھی، نہ گروپ تھا، نہ مالداری تھی، نہ سیادت تھی، نہ لیڈری تھی، کچھ نہیں تھی، میں نے تو اس طرح پیدا کیا۔ کہیں پر وہ اکڑ رہا ہے آج، اس کے ساتھ کیا چیز ہے؟ ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی اپنے ماں باپ کا اکیلا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تاریخ میں کوئی بات اس تعلق سے تو نہیں مل رہی ہے کہ یہ اس کے کتنے بھائی بنتے ہیں۔ بہرحال فرمایا کہ میں نے اس کو اکیلا پیدا کیا، تو مجھے اور اس کو چھوڑو، مطلب یہ کہ میں نمٹ لوں گا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میں نے اس کو ایک طویل اور لمبا چوڑا مال دیا۔ لمبا چوڑا مال دینے کے معنی ہے بہت زیادہ مال دیا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور اولاد دی میں نے اس کو حاضر۔ چنانچہ اس کے 12 بیٹے تھے، سبھی تندرست، جن میں خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کا نام بھی ہے۔ تو سبھی بھائی بڑے بہادر، بڑے جیالے۔ تو یہ اولاد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو دی۔ شہودن، حاضر، یا تو اس معنی میں شہودن کہا گیا کہ جہاں جہاں بھی میٹنگیں ہوتی، مجلسیں ہوتی، تو ولید ابن مغیرہ کے جو بیٹے جہاں وہاں وہ سب موجود، کیونکہ سردار کے بیٹے ہیں، مالدار ہیں، تو مالداروں کی پوچھ تو سب جگہ ہوتی ہے، تو لوگ انہی کو عزت والا سمجھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب جگہ بلائے جاتے اور عزت سے بٹھائے جاتے۔ یہ تو یہ کہ شہودن کے معنی یہ ہے کہ ہر جگہ وہ موجود۔ اور یہ شہودن کے معنی یہ بھی ہیں جو مفسرین نے بیان کیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو باپ کے لیے کتنے اطمینان کی بات ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے، اور اولاد بھی جو ہے بالکل اپنے پاس۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد کا ماں باپ کے پاس ہونا یہ ایک اللہ کی نعمت ہے۔ مجبوری ہو تو بات الگ ہے کہ بھئی اب کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے، اولاد پاس نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ماں باپ کے لیے وہ بات ہے ضرور تکلیف دہ۔ چہ جائے کہ لوگ آج اسی کو فیشن بنا لیں کہ تھوڑی سی زندگی کے زیب و زینت کی خاطر اولاد کہیں، ماں باپ کہیں، بھائی کہیں تو دوسرا بھائی کہیں، ایک ایران میں تو ایک توران میں، ایک مشرق میں تو ایک مغرب میں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا فلانا بیٹا تو جو ہے فلانا جگہ ہے، دوسرا فلانا جگہ ہے، اور تیسرا فلانا جگہ ہے۔
پورا ایک چھوٹا سا کنبہ اور دنیا کے کونے کونے میں بکھرا ہوا ہے۔ یہ بات مجبوری کی تو ہو سکتی ہے مگر خوشی کی نہیں، قابل فخر نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نعمت کیا ہے؟ نعمت ہے اولاد کا ماں باپ کے پاس ہونا۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی کہ مال دیا، اولاد دی، وہ بھی کثیر تعداد میں، اور وہ بھی ماں باپ کے پاس۔ وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور ہم نے اس کی سرداری کا بھی ایک نظام قائم کیا، پوری ریاست اور سرداری اس کی چل رہی ہے مکے کے اندر۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، مگر مالدار کا ایک مزاج ہے، یہ طبیعت تو یوں تو ہر ایک کی ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ جو اس مال کو سب کچھ سمجھتا ہو اس کا مزاج اوروں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، یہ کہ وہ حل من مزید ہی کہتا رہتا کہ کچھ اور زیادہ مل جائے، کچھ اور زیادہ مل جائے، کچھ اور زیادہ مل جائے۔ مال یوں تو اللہ نے ہر ایک کے دل میں اس کی محبت رکھی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ نے خوشنما بنا دیا ہے مال، اولاد، سونا، چاندی، جو بھی یہ چیزیں ہیں، اگر ان کی تھوڑی سی بھی محبت دل میں نہ ہوتی تو لوگ اس کے لیے محنت نہ کرتے، اور محنت کیا جانا اس دنیا میں ان چیزوں کے لیے، اسی سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ اگر کسان محنت نہ کرے تو ظاہر ہے کہ ہمیں اور آپ کو کھانے کو کہاں سے ملے گا؟ سمجھ میں آیا؟ اسی طرح دکاندار اگر سردی اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر دکانوں پر آ کر نہ بیٹھیں تو ہم کو جو ہے وہ سردی اور گرمی میں سامان کیسے ملے گا؟ یہ محبت اللہ نے رکھ دی ہے دلوں کے اندر، اس سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ لیکن ہاں، اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ان لمیٹڈ نہیں کہ یہ محبت اگر ان لمیٹڈ ہو گئی تو پھر وہ دوسری محبتیں مغلوب ہو جائیں گی، ظاہر ہے کہ دنیا کا نظام پھر بھی نہیں چلے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مال کی محبت میں، دکان کی محبت میں، کھیتی کی محبت میں اتنا مغلوب ہو جائے کہ اولاد کی محبت بھی پیچھے چلی جائے، اولاد بیمار پڑی ہوئی ہے، اس کا سانس سینے میں اٹکا ہوا ہے، مگر ابا جان جو ہے وہ دکان کی محبت میں چلے جا رہے ہیں، کہا جائے گا غلط۔ بے شک اور دکان کی محبت ہونی چاہیے، مگر ایسی بھی نہیں کہ صاحب اولاد جو ہے وہ قربان ہو جائے۔ سمجھ آیا؟ ہر محبت کو بیلنس کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے، یہ ساری محبتوں میں غالب ہونی چاہیے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ دوسری محبتیں نکل جائیں، رہیں گی، لیکن ان کو بیلنس کیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبتیں ان ساری محبتوں پر غالب کی جائیں گی۔ تو محبت رکھی اللہ نے مال اولاد کی، مگر جن کا مزاج میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مال کی محبت جو ہے وہ لمٹ سے باہر ہو جائے، تو پھر کتنا بھی مال جمع ہو جائے وہ زیادتی ہی چاہتا ہے۔ فرمایا کہ یہاں اس کا مزاج وہی ہے، ثم یطمع ان ازید، پھر وہ طمع کرتا ہے اس بات کی کہ میں اور زیادہ دوں، اتنا سب کچھ پا کے بھی۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، میں کیوں دوں اس کو، اور کیوں مجھ سے یہ طمع کرتا ہے؟ میری آیتوں کا انکار کرے اور ساتھ میں طمع یہ ہو کہ اس کو میں اللہ اور اس کو اور دے۔ آخر انسان کے لیے کچھ منہ بھی ہے جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں میں کس منہ سے چلے آ رہے ہو، کس منہ سے یہ بات کہہ رہے ہو؟ اللہ کی آیتوں کا انکار اور اوپر سے یہ کہ مجھے اور نعمتیں ملنی چاہیے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیتوں کا منکر رہا ہے۔ سأرہقہ صعودا، فرمایا میں اس کو بڑی سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ چڑھائی چڑھانے کا معنی یہ تو یوں کہیے کہ ایک مشکل کام کرنے کے لیے بھی ایک محاورہ ہے۔ میاں میں تو ایسا چل کے آیا ہوں جیسے معلوم ہوتا ہے پہاڑ چڑھ گیا ہوں، تو یہ ایک محاورہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایسی مشکل میں اس کو میں پھنساؤں گا کہ جیسے کسی آدمی سے کہا جائے کہ پہاڑ پر چڑھ اور وہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے، ایسے حالات سے اس کے دو چار کروں گا۔ انہ فکر وقدر، اب یہاں تک تو اس کو سزائیں سنا دی گئی، لیکن آگے اس نے کیا ہے ولید ابن مغیرہ نے، اب اس کی تصویر کشی کی جا رہی ہے۔ فرمایا اس نے سوچا، اس نے کہا تھا نا ذرا مجھے سوچنے دو، فرمایا اس نے سوچا، وقدر، اور کیسی بات بنائی، ان فقتل کیف قدر، ستیہ ناس ہو اس کا، کیسی بات بنائی ہے اس نے۔ پھر فرمایا پھر ستیہ ناس ہو اس کا، کیسی بات بنائی اس نے، تو بات بنائی تھی کیا ہوئی تو کہ ثم نظر، پھر اس نے ذرا چاروں طرف کو نظر اٹھا کے دیکھا ہوگا جیسا ہوا کرتا ہے کہ بڑی عقل کی بات کہنے جا رہے ہیں، اب تو نظر دوڑا اس طرف۔ فرمایا پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر پیشانی سکیڑی، پھر منہ بسورا، اور ثم ادبر واستکبر، پھر ذرا پیٹ پھیری اور تکبر میں آ کر اس نے کہا، فقال، پھر اس نے کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ میاں بس اگر ایک بات کہی جا سکتی ہے تو وہ یہ کہ یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ان ھذا الا سحر یؤثر، ان ھذا الا قول البشر،
یہ ایک آدمی کا کہنا ہے، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے کوئی یہ بات کہ اللہ میاں کی طرف سے آئی ہے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. سأصلیہ سقر، اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں میں اس کو جہنم میں ضرور جھونکوں گا. وما ادراک ما سقر، اور تم جانتے ہو کہ وہ سقر کیا چیز ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ کسی کو باقی چھوڑے اور نہ کسی کو زندہ چھوڑے. مطلب یہ ہے کہ نہ جس کو عذاب میں مبتلا ہونا ہے، نہ تو عذاب میں مبتلا کیے بغیر وہ چھوڑے گا، اور جو عذاب میں مبتلا ہو گیا نہ اس کو وہ فنا کرے گا. قرآن شریف میں دوسری جگہ فرمایا کہ لا يموت فیہا ولا یحیا، وہ جہنم کے عذاب ایسا نہیں ہوگا کہ صاحب جلا کر کے خاک کر دیا ختم ہو گیا قصہ، یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہاں نہ مرنے دیا جائے گا اور نہ زندگوں کے اندر زندگی ان کی ہوگی، اس لیے کہ زندگی کا کوئی مزہ ہوا کرتا ہے، وہ مزہ ہی نہیں ہے. تو لا يموت فیہا ولا یحیا، یہاں فرمایا لا تبقی ولا تذر، نہ باقی چھوڑے اور نہ زندہ چھوڑے. لواحۃ للبشر، وہ انسانوں کو جسموں کو جھلس دے گا. لواحہ جھلس دے اور بگاڑ دے. علیہا 19، اس جہنم کے اوپر 9 ہوں گے ذمہ دار اور 9 داروغہ مقرر کیے ہوں گے اس جہنم کے. 9 نہیں 19، 19 19 ہوں گے. 19 فرشتے مقرر کیے جائیں گے یا کیے ہوئے ہوں گے جہنم کے اوپر. تفصیل ابھی میں آگے بتاتا ہوں. فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ. جب یہ بات اتری کہ 19 ہیں تو مکے کے ان سرکشوں نے کہا اوہو 19 ہیں، 19 سے ہم کو ڈرایا جا رہا. تو ان میں سے ایک نے کہا ارے مکے کے جوانوں 19 ہی تو ہیں، تو کیا تم 19 کے واسطے کافی نہ ہو گئے؟ ایک ایک کو بھی اگر 10 سنبھال لو تو مکے والے کافی ہو جائیں گے جہنم سے نمٹنے کے بعد. ان میں سے ایک پہلوان نے کہا 18 کو تمہیں کافی، ایک کو تم نمٹ لینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے جہنم کے ان ذمہ دار جو بنائے ہیں وہ فرشتے بنائے، انسان نہیں ہیں. تم کیا سمجھ رہے ہو کہ 19 انسان ہوں گے؟ 19 فرشتے ہیں، اور ایک ایک فرشتے کی طاقت کیا ہے اس کا تم اندازہ کیا کر سکتے ہو یہاں. اور آگے فرماتے ہیں کہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا. یہ جو ہم نے 19 کا عدد رکھا ہے یہ ہم نے کیوں بیان کیا، وجہ کیا ہے اس کی؟ فرمایا ہم نے یہ ایک امتحان رکھا ہے، ایک آزمائش رکھی ہے کہ جب ہم کوئی بات کہیں تو جن کی طبیعت میں سرکشی ہے ان کی سرکشی اور بڑھ جائے، اور جن کے طبیعتوں کے اندر صلاحیت ہے بات کے قبول کرنے کی، ان کے نبی سمجھ میں آ رہا ہو تو کہیں کہ اللہ نے فرمایا ہم اس کو قبول کرتے ہیں. یہی امتحان. اور مومن کی شان دراصل یہی ہے. یہاں یہ آیت واقعہ یہ ہے، یہ خاص طور پر یہ ان لوگوں کے واسطے کہ جو عقل کی ترازو میں شریعت کو تولنا چاہتے ہیں، یہ ان کے واسطے یہ آیت بالکل بھرپور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو آزمائش بنایا ہے 19 کے عدد کو، تاکہ ایمان والے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جائے. زیادتی ہونے کے معنی کیا ہوں گے کہ جب اللہ کی طرف سے جتنے حکم آتے چلے جائیں گے ان سب پر ایمان لاتے چلے جائیں گے تو ایمان اتنا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک چیز پر ایمان ہے تو وہ ایک ایمان، 2 پر ہے تو 2 اور 3 بڑھتا چلا گیا، تو یہ تو ہے زیادتی. اور جو کافر جو ہوں گے جو نہیں مان رہے، فرمایا ان کی سرکشی میں اس سے اضافہ ہو رہا ہے. تو عقل سے انہوں نے سمجھنا چاہا تھا اس مسئلے کو 19 کا عدد کیوں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم عقل سے کیسے سمجھو گے اس کو تو ہم جانتے ہیں. 19 کا عدد ہم نے کیوں رکھا یہ ہم کو معلوم ہے. تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اور فرشتے ہوں گے ہی نہیں. ہو سکتا ہے کہ جہنم کے اندر 19 طبقات ہوں، ہو سکتا ہے کہ جہنم کے اندر عذاب کی 19 قسمیں ہوں، ہر ایک قسم ایک ایک فرشتے کی سرکردگی میں ہو، لیکن اس کے ساتھ کتنے اور فرشتے ہوں گے اس سے تو انکار نہیں کیا گیا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ جہنم کی 70,000 باغیں ہوں گی، اور ہر باغ جانتے ہیں لگام، اور فرمایا کہ جس وقت وہ جہنم کو لایا جائے اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. کتنے ہو گئے وہ فرشتے؟ تو یہاں جو 19 کا عدد کہا جا رہا ہے وہ یہ مطلب نہیں کہ بس 19 تمام کے تمام جہنم کے انتظامات سے ماننے والے جو ہیں اور مینجمنٹ کرنے والے وہ سب 19 ہوں گے. 19 سردار ہیں، ان کے ماتحت جو ہیں وہ اور فرشتے بے شمار ہوں گے. جیسے ملک الموت، ملک الموت ایک فرشتہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ روح کے قبض کرنے کے سارے کام جتنے بھی ہیں از اول تاخر سارے انتظامات وہ تنہا ایک ہی فرشتہ کرتا ہے. ہرگز نہیں، وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، پورا ایک شعبہ ہے، اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں کتنے فرشتے ہوں گے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو وہ جو ملک الموت کے تحت میں کام کرنے والے جتنے فرشتے ہیں
वो सब पहले से वहां पहुंच जाते हैं और वो अपना पूरा चार्ज ले लेते हैं उसकी जान को वहां से। वो यूं कहिए कि जिस्म को उसके लिए तैयार करना कि जिसमें से वो जान निकाली जानी है। वो तमाम जिस्म से वो जान अब सिमट रही है। वो फरिश्ते वो काम कर रहे हैं, पैरों से निकल रही है, टांगों से निकल रही है, और आकर के यहां जब अटक जाती है तब वो मलकुल मौत वहां पहुंचते हैं और उसकी वो जान को वहां से निकाल कर वो लेके चले जाते हैं। मलकुल मौत उस वक्त आते हैं। लेकिन किसी पर सकरात आप देखते हैं 10 घंटे के हैं और 5 घंटे के हैं और 5 दिन के हैं। ये सकरात क्या है? दरअसल वही है कि मलकुल मौत के तहत जो फरिश्ते हैं वो आ करके उसके जिस्म को उसके लिए तैयार कर रहे हैं, जैसा जिसके लिए अल्लाह ने मुकद्दर फरमा दिया। तो वही सूरत यहां भी है। 19 का आदत जो है वो अल्लाह ने किस मसलहत से रखा, कोई जरूरी नहीं कि अल्लाह उसको बताए, लेकिन बताए इसलिए दिया ताकि आजमाए कौन मानता है क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है और कौन अपनी अकल से इस मसले को तय करना चाहता है। फरमाया कि वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतन, हमने इनकी तादाद जो है वो इसलिए रखी है कि वो एक आजमाइश हो काफिरों के लिए, ताकि यकीन कर लें अहले किताब। अहले किताब क्यों यकीन कर लें? 2 वजह से। बाद मुफस्सिरीन ने यह कहा है कि अहले किताब की अपनी किताबों में रहा होगा ये आदत, तो इस बात से जब वो आदत उनको पहले से मालूम था, कुरान ने वो आदत बतला दिया, तो इसका मतलब यह है कि अहले किताब उसको मान लेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 ये भी हो सकता है कि अगर उनकी किताबों में ना हो तो कम से कम अहले किताब आसमानी किताबों के इस मिजाज से तो वाकिफ हैं कि उसमें गैब की खबरें बताई जाती हैं, और गैब की जो बातें जो हैं उनको अकल से कैसे फैसला करेंगे आप? अकल से आप कैसे समझाएंगे? अहले किताब कम से कम आसमानी किताब के इस मिजाज को समझते हैं। चुनाचे जब 19 का आदत आया, भाई हम नहीं समझ सकते कि 19 का आदत क्यों है। 12 नबी एक बात बतला रहा है तो काबिल यकीन हो सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं। फरमाया ताकि यकीन कर लें अहले किताब और जो ईमान वाले हैं उनके ईमान में ज्यादती हो जाए। वला यख्ताब अल्लज़ीना ऊतुल किताब वल मुमिनून, और अहले किताब और ईमान वाले इसमें जरा शक न करें। वली यक़ूल अल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम मरदुन वल काफ़िरून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, और जिनके दिलों में बीमारी लगी हुई है। बीमारी कुरान की जुबान में दिलों की बीमारी से मुराद है निफाक, हिपोक्रेसी। तो ये दिल की बीमारी है। आप अगर ये बीमारी हो तो डॉक्टरों के पास इसका इलाज कराने चले जाएं, ज़ाहिर है कि मुहम्मल होगा। बल्कि इसका इलाज दिल के, एक तो दिल की वो बीमारियां जिनका इलाज डॉक्टर करें, और दिल की वो बीमारियां कि जिनका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, कुरान उनकी निशानदही करता है, पैगंबर आकर उनकी निशानदही करते हैं, तो उनका इलाज भी फिर अल्लाह और उसके रसूल के पास ही है, उनके कलाम में है। तो यहां बीमारी कहा गया, और बीमारी से मुराद यहां जो है वह है हिपोक्रेसी, जैसा कि सूरह बकरा में भी कहा गया इसको। तो फरमाया जिनके दिलों में बीमारी है, और काफिर वो यूं कहेंगे अल्लाह ने इस मिसाल के देने से क्या इरादा किया, अल्लाह ने क्यों दी मिसाल साहब, ये यूं कहें। तो जैसे बाद लोग सवाल करते हैं, भाई तुम कौन होते हो ये बात कहने वाले, अल्लाह ने क्यों ही मिसाल दी है? अल्लाह मियां तुमसे पूछ के मिसालें देंगे। माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह ताला फरमाते हैं कज़ालिका युदिल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशा, इसी तरह अल्लाह बेराह करते हैं जिसको चाहते हैं और राह बतलाते हैं जिसको चाहते हैं। मतलब यही है कि सलाहियत इंसानों में अल्लाह ने रख दी हक और सदा और गुमराही की। अब इंसान ने जब ये फैसला कर लिया कि मुझे हिदायत नहीं चाहिए, तो अल्लाह मियां को क्या पड़ी कि उसको जबरदस्ती लाकर हिदायत देते हैं। अल्लाह मियां भी कहते हैं तू गुमराह होना चाहता है, हो जा गुमराह। अल्लाह मियां उसके लिए वैसे इंतजाम कर देते हैं। उसके लिए मिसाल मैं बार बार दे चुका हूं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स चोरी करना चाहता है, अब 2 सूरतें हैं, इरादा तो किया उसने, मगर चोरी होती ही कि नहीं होती? असबाब अगर मुहैया हो गए चोरी हो जाती है, असबाब मुहैया नहीं हुए चोरी नहीं हो पाती। एक तो है दुनिया की सजा। दुनिया की सजा तो उसी चोर को मिलेगी कि जिसने चोरी कर ली, चोरी के असबाब मुहैया हो गए, उसने चोरी कर ली, पकड़ा गया तो अदालत में उसको सजा दे दी जाएगी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यहां उसको जब उसको इरादा किया, खाली ख्याल दिल में आना नहीं बल्कि इरादा उसने कर लिया, उसने एक्शन भी लिया, कामयाब हुआ कि नहीं हुआ इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह उसको सजा देंगे। क्योंकि इंसान जो है वो अपने इरादे का ये मुख्तार है, इरादा करना, और इरादा भी ऐसा इरादा कि आगे जो एक्शन करना है बस वहां तक पहुंच चुका है। वो कामयाब होना ना कामयाब होना वो उसके इख्तियार की चीज नहीं, इसी पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सजा जाए। तो यहां जब इंसान ये चाहता है
کہ نہیں مجھے یہ بات نہیں ماننی، اس نے فیصلہ کر لیا اب اس کو سزا ملنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سزا دیں گے، وہ کامیاب ہوتا ہے کہ ناکامیاب ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بس میں وہ چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے عربی میں بھی کہا جاتا ہے السعی منا والاتمام من اللہ، ہمارا کام کوشش کرنا، پورا ہو جانا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی وجہ سے وہ آپ نے وہ حدیث شاید سنی ہوگی، 4 منٹ بتا دیتا ہوں کہ ایک شخص کچھ پچھلی امتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا واقعہ ذکر کیا، حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں میں سے ایک شخص بڑا ظالم، بڑا نافرمان، بڑا بددین، اور خدا جانے کتنے لوگوں کو اس نے قتل کیا۔ چنانچہ وہ ایک دفعہ اس کو احساس ہوا کہ بھائی میں نے زندگی بھر بڑی برائیاں کی ہیں، کوئی برائی ایسی نہیں جو میں نے چھوڑی ہو، اور کوئی اچھائی ایسی نہیں کہ جس کو میں نے کی ہو، کیا میری زندگی ہے کچھ تو میں اچھائی کر لوں، اگر میں اچھائی کر لوں تو میری برائیاں دور ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی ہیں، اور آخر کو مجھے مرنا ہے، اللہ کے یہاں جانا ہے۔ یہ فکر ہوئی تو جا کر کسی سے پوچھا، کسی نیک آدمی سے کہ صاحب مجھے ایک بات بتلائیے، میں نے 99 قتل کر دیے ہیں اپنی زندگی میں، 99، اور میں نے یہ برائی کی، یہ برائی کی، یہ برائی کی، یہ بتائیے کہ میں اگر توبہ مانگوں اللہ سے تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا 99 قتل کر کے اور اتنی برائیاں کر کے تو اب آیا ہے توبہ مانگنے کو، اب کیا رہ گیا تیری زندگی میں، کہاں سے تیری توبہ قبول ہو جائے گی، بھاگ جا۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا چل ایک کو چھوڑوں، سنچری پوری کر دوں، اس نے سنچری پوری کر دی، 100 ہو گئے۔ اس کے بعد ایک نبی وقت ہے ان کے پاس پہنچا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور بتایا گیا کہ کتنے بھی بڑے گناہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، اس نے کبھی دروازہ بند نہیں کیا جب تک جان میں جان ہے۔ چنانچہ نبی نے بتلا دیا اس نے توبہ کی۔ تو نہیں، میں یہاں غلط کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ کہ اس کو ایک اور بزرگ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ تم فلانے شہر میں جاؤ اور وہاں جا کر کے ان بزرگ کی خدمت میں جا کر کے توبہ مانگو اور ان سے دعا کے لیے بھی کہو، تو وہ دعا کریں گے، تو یہ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تمہاری دعا قبول ہوگی، بزرگوں کی دعا قبول ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، اس نے سفر شروع کر دیا۔ اب چلا، راستے میں موت آ گئی، انتقال ہو گیا۔ فرشتے جو روح قبض کر کے لے کے چلے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسا ہے وہ بندہ وہ جس کی روح تم لائے ہو؟ ایک نے کہا خداوندہ وہ جا رہا تھا توبہ کرنے کے واسطے، دوسرے فرشتوں نے کہا خداوندہ وہ جو ہے ابھی اس نے ارادہ ہی کیا تھا، چلا ہی تھا، مگر یہ کہ اس کی زندگی تو ایسی اور ویسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں دیکھو، راستہ اس کا ناپ کر یوں بتاؤ کہ وہ اس منزل سے قریب ہو چکا تھا کہ جو منزل اس نے مقرر کی تھی کہ جہاں جا کر اس کو توبہ کرنی ہے، یا وہ ابھی اپنے گھر سے قریب تھا۔ اب ناپا گیا تو حقیقتاً تو وہ راستہ جو تھا وہ اس مقام پر وہ پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا وطن ہی اس کا قریب تھا، وہ دور تھا، مگر اللہ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے تو وہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زمین قریب کر دی گئی ادھر کی اور ادھر کی دور کر دی گئی۔ اب جو فرشتوں نے ناپا تو منزل اس کے قریب تھی، اس کا وطن دور تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قریب ہو چکا تھا لہذا ہم اس کی بخشش کا فیصلہ کرتے ہیں، اس نے توبہ کا ارادہ کر چکا، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بندے کا کام ارادہ کرنے کا ہے، کامیاب ہوتا ہے ناکامیاب ہوتا ہے یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے، بندے کے اختیار کی بات نہیں۔ اسی بات کو وہاں بتلانا تھا اس حدیث میں کہ اس نے تو ارادہ کر لیا تھا، اس نے ایکشن لے لیا تھا، یہ منزل پر پہنچا نہیں پہنچا یہ اس کی اختیار کی بات نہیں تھی، یہ ہمارے کرنے کی بات تھی، ہم نے اس کی جان لے لی۔ تو یہاں بھی وہی صورت ہے، فرمایا کہ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اسی طرح اللہ جس کو چاہتے ہیں بے راہ کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں راہیاب کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، 19 کی عادت میں بھٹک کے رہ گئے، فرمایا آپ کے رب کے لشکر کو کون جانتا ہے کتنے ہیں؟ اللہ ہی جانتا ہے کتنے لشکر، ہم کیسے تعداد تم کو یہاں بتلا دیں، تمہارے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، اور یہ جو جہنم کا تذکرہ ہے یا قیامت کا تذکرہ ہے، فرمایا یہ ایک نصیحت ہے اور یادداشت ہے انسانوں کے واسطے۔ اب اگر تم اس بھول بھلائیاں میں پڑو، 19 کا عدد مسئلہ جو ہے حل ہونا چاہیے، بے وقوف تمہیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ جہنم سے بچے کس طرح، نہیں ہے کہ یہ فکر کرو کہ 19 کا عدد کیوں رکھا گیا ہے،
اس لیے فرمایا کہ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، یہ جہنم کا تذکرہ ایک نصیحت ہے انسانوں کے واسطے. بس انشاءاللہ.